أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے ذاتی، آپ ایک طرف آپ اس کو مشورہ بھی سمجھ سکتے ہو۔ میں گروپ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ شرعی مسائل ہے سمجھنے کی ہیں، میں سب تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک دین کا معاملہ ہے، اللہ کرے اس سے کسی کو فائدہ ہو، نہیں تو کم از کم جس بہن نے سوال کیا ان کو ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہن کا سوال ہے کہ ان کی شادی ان کی چچے کے گھر میں ہوئی اور ان کا شوہر جو ہے ان کے خرچہ وغیرہ وغیرہ کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا۔ پہلے بینک میں تھے، جب وہاں سے چھوڑ گئے تو اس کے بعد کوئی کام نہیں، اب وہ بھی نہیں، اب وہ اپنے گھر آ گئی ہیں، بہن کے گھر آ گئی ہیں بہن، اور وہ اس کا پتہ نہیں لگاتا، اس کو کوئی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ کیوں گئی ہے، واپس بھی لانا ہے یا نہیں۔ میری بہن، ایک تو یہ ہے کہ پہلا جواب، پہلا مشورہ یہ ہے کہ کوئی بھی شوہر جو بیوی رکھتا ہے، کسی لڑکی سے شادی اس نے کی ہے، کسی بھی بندہ، اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ کھانا بھی دے گا اور کپڑوں کا بھی انتظام کرے گا، رہائش کا بھی انتظام کرے گا، اور بیوی بیمار ہو تو اس کا علاج بھی کرے گا۔ اگر اس کے ساتھ بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی مکمل کفالت، یعنی بچوں کی کفالت، پڑھائی، اسکول، مدرسہ، مسجد، جہاں کہیں بھی پڑھائی کے لیے بندہ بھیجے گا، اور سب کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہوگی۔ اسی طرح بیوی کی ذمہ داریاں بچوں سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، کھانا پینا اور لباس کا، رہائش کا، بیماری کے علاج کا۔ یہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کی ذمہ داری جو ہے مرد پر ڈالی ہوئی ہے، وہ مکمل ایک ذمہ دار شخص ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، رجال، مرد جو ہیں وہ سرپرست ہیں عورتوں کے، اور ان کی حیثیت بھی بلند ہے اور وہ حق بھی رکھتے ہیں، کچھ زیادہ حق بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ جو کھانے پینے اور جو سرپرستی والا معاملہ ہے مکمل مرد پر ہے۔ اب اگر یہ مرد نہیں اس کو حق کو سنبھال رہا، اس سرپرستی کو نہیں سمجھ رہا، اور آپ کو ایسے ہی گھر میں بدنام چھوڑ دیتے ہیں، اور اب آپ اگر اپنے گھر آئیے ہو، میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہی اپنے، اگر جس طرح آپ سوال کرتے ہو ایسا ہی ہے تو، لیکن اس میں ایک تھوڑی سی بات آپ کی بھی بنتی ہے۔ اگر ماں باپ اس کی آپ کو تنگ کرتے ہیں اور وہ حقوق ادا کرنا چاہتا ہے لیکن مالی طور پر وہ ادا نہیں کر پا رہا، تو اس میں کچھ دیر تک آپ بھی اس کا ساتھ دے دیتی، اور ماں باپ کا تو فرض بنتا ہے کہ اپنے بچے کو سنبھالیں جب تک اسے کام نہیں ملا، لیکن وہ ایک اخلاقی کردار ہے۔ اگر آپ کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو، اخلاقی، اور اس میں آپ کا ثواب ہوگا کہ آپ نے شوہر کو بھی سنبھالا، کھانا پینا وغیرہ، اگرچہ آپ کے اوپر حق نہیں کہ آپ ہی اسے سنبھالیں گے، آپ اس کو کھلائیں گے نہیں، اور ماں باپ کیوں نہیں کر رہے۔ بہرحال میں اس میں یہ کہوں گا کہ پہلے تو صلح کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے اس بیچارے کو کام ملے تو وہ آپ کی، لیکن آپ کے شروع سے اس نے کبھی میرا خیال نہیں رکھا، کھانے پینے اور ذمہ داری کا احساس اس نے نہیں کیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایسے شوہروں سے جو اب تک جو خرچہ ہے وہ بھی عدالت میں جا کے لیا جا سکتا ہے، اور آگے سے خلا بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ خلا لینے تک آپ کا ایک ایک لقمہ، ایک ایک پانی کا گھونٹ اس کے اوپر ہے، وہ آپ کو ادا کرے گا۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ جو نہیں کر سکتے، وہ آپ کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، تو شرعاً آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ان سے خلا لے لیں۔ جو آپ کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ آپ بیٹی رہو، انتظار کرو، جذباتی نہ ہو، میری بہن، عورت کی عمر ہے کتنی؟
آپ بیٹھی رہو گی، کل آگے آپ کی شادی نہیں ہوگی، شادی کی بات ہوگی کہیں گے یہ تو بڈھی ہے، بڑی عمر کی ہے، اور آپ سے شادی کرنے والا بھی جا کے 50-60 سال کے بندے جب آ جائے تو پرانی بات اسی طرح کی دہرانا شروع کر دیں گے، وہ بھی آپ کو سنبھال ہی نہیں پائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ فوری اپنا فیصلہ اس سے لے لو، اور اگر کوئی خرچہ وغیرہ کا معاملات ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہو، شرعاً آپ کو حق حاصل ہے۔ آپ کی بہنیں غلط کہہ رہی ہیں، بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، اس پہ آپ فوری کچھ قدم اٹھانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات میں آپ سے ایک خیر خواہی کی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا چچا آپ کے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فلاں زمین میں، فلاں گھر میں یا کسی جائیداد میں میرا حق ہے، آپ کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، لہٰذا اللہ نہ کرے کہ کوئی بات ایسی نہ ہو کہ اس میں اس کا بھی حق ہو اور وہ ادا کیے بغیر دنیا سے، اس کی وضاحت کیے بغیر جا چکے ہوں، تو اس صورت میں بھائی بہن سارے بیٹھ جاؤ، مشورہ کرو کہ ایسی کوئی بات باپ کے، والد صاحب کی آپ کی کسی سے بات تو نہیں ہوئی، یا کم از کم اگر آپ لوگ استطاعت رکھتے ہو تو کوشش کر کے اس میں سے حصہ نکال کے اس کو دو، تاکہ آپ کے والد صاحب کی قبر بھاری نہ ہو، کوئی سزا، کوئی حقوق غیر لوگوں کے حقوق کھانے کے کہیں سزا ان کے اوپر نہ آ جائے۔ بہرحال یہ آخری بات جو ہے وہ آپ سمجھتے ہو، سارے آپ کے گھر والے ان کو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعی زمین کس کے نام تھی، جائیداد جو کچھ آپ کے والد صاحب کو کس نے دی وہ خاص ان کی تھی، اس میں ان کے بھائی بھی شریک تھے، لیکن میں خیر خواہی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ حقوق ہم سے وصول کیا جائے، اگر کسی سے کچھ لین دین کا معاملہ ہے، کسی کا قرض وغیرہ کا، تو ہم سے لیں، تو بچے یا بھائی اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم بات ہوتی ہے، وہ ان کے اعمال ختم ہو گئے ہیں، آپ انہوں نے کوئی عمل ایسے نہیں کرنا، یا انہوں نے دنیا میں دوبارہ آ کے غیروں کے حقوق کو ادا نہیں کر سکنا، وہ ان کے لیے ایک سزا کی شکل میں وہاں پہ ان کے اوپر بوجھ بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں اگر ایسا ہے تو اس کی حق کو بھی ادا کر دیں، نہیں واقعی نہیں کیسے جیسے آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے، لہٰذا دنیا کے اندر اپنے کچھ پیسے جائیداد کے چکر میں والدین کے لیے عذاب یا سزاؤں کے باعث نہیں بننا چاہیے، یہ اس پر بھی مشورہ کریں۔ بہرحال جو آپ نے سوال کیے اس کا یہ 3 باتیں بن سکتی تھی، آپ کیا کریں، یا ان کے حقوق ان کے اوپر، یا ان دونوں میں سے حق کس پر آ سکتا ہے، اور جو آپ کے والد صاحب کے بارے میں آپ کے چچا نے کہا، یہ شرعی حق کے معاملات میں کس حد تک اس پہ ان کے بعد مانی جا سکتی ہے، ان 3 سوالوں کا جواب میں نے خود بنا کے آپ کے ان باتوں میں سے نکال کے جواب دے دیا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔